إلى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. پردے میں بیٹھنے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے کے اندر پیدا فرمایا اور ایمان کی عظیم الشان دولت سے نوازا ہے. اللہ نے بے شمار خزانے بنائے، بے شمار چیزوں کو پیدا فرمایا، ان گنت نعمت اللہ رب العزت نے ہم پر برسائی. میری مائیں اور بہن، ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اللہ نے آسمانی کتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، زمینی کتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی، دریائی کتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی. یہ چاند کا نکلنا، سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، آسمان سے بارش کا برسنا، زمین سے غلے کا پیدا ہونا، اور قسم قسم کے فروٹ اور پھلوں کا لگنا، اور پانی کا بہنا، چشموں کا جاری ہونا، یہ ساری کی ساری اللہ کی زمینی اور آسمانی نعمتیں ہیں. ان ساری کی ساری نعمتوں میں، ان ساری کی ساری چیزوں میں سب سے قیمتی تحفہ، سب سے قیمتی چیز، سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے.
امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے خزانے میں بے شمار نعمتیں ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ نے یوں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی ساری اللہ رب العزت نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی، اتنی ساری اللہ رب العزت نے تمہیں چیزیں عطا فرمائی۔ او میری مائیں اور بہنیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے اسی بدن کے اندر، اپنے خود کے جسم کے اندر 5.5 فیٹ کے بدن کے اندر غور و فکر کر لے کہ میرے رب نے میرے بدن کے اندر کتنی ساری نعمتوں کو رکھا ہے، کتنی ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ اس ہمارے 5.5 فیٹ بدن کے اندر اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اس کے علاوہ کی کتنی ساری نعمتیں اس کو میں اور آپ شمار اور گن نہیں سکتے۔ تو یہ بات عرض کر رہا تھا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان ساری کی ساری نعمتوں میں، ان ساری کی ساری چیزوں، ان ساری کی ساری اشیاء کے اندر سب سے قیمتی فرمائے کہ 2 چیزیں ہیں۔ مال قیمتی نہیں، سونا قیمتی نہیں، زیورات قیمتی نہیں، بنگلے قیمتی نہیں، نرم نرم بسترے، نرم نرم گدے قیمتی نہیں، بہترین گاڑیاں مرسیڈس قیمتی نہیں، بہترین سواریاں قیمتی نہیں، تو پھر کیا قیمتی ہے؟ تو امام غزالی نے لکھا ہے کہ سب سے قیمتی دولت، سب سے قیمتی چیز فرمایا کہ ایمان ہے، ایمان، کلمے کی دولت، دین۔ کتنا بہترین دین، کتنا بہترین ایمان، کتنا بہترین مذہب، جس کو اللہ خود قرآن میں یوں کہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے نزدیک سب سے بہترین مذہب، میرے نزدیک سب سے بہترین دین، میرے نزدیک سب سے پیارا دین دین اسلام ہے۔ کتنا محبوب دین ہوگا، کتنا پیارا دین ہوگا کہ اللہ خود کہتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے، اس کو میں نے پسند کیا ہے، یہ میری چوائس ہے۔ ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی لاڈلا ہوتا ہے، اگر وہ لاڈلا کسی چیز کو چوائس کر لے، اگر کسی چیز کی اس کو پسند ہو جائے، تو ہم یوں کہتے ہیں یہ تو میرے منع کی پسند ہے، یہ تو میرے بیٹے کی پسند ہے، یہ تو میری بیٹی کی پسند ہے، یہ تو میرے شوہر کی پسند ہے، یہ تو میرے بھائی کی پسند ہے، یہ تو میرے باپ کی پسند ہے۔ ہم ایسی باتیں کرتی ہیں کہ یہ تو میرے چاہنے والے، میرے دل کے ٹکڑے کی پسند ہے۔ قربان جائیے، اللہ رب العزت ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو، ہمارے ایمان کو خود قرآن میں کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے دنیا والوں، اے انسانوں، اے مرد، اے عورتیں، اے بچوں، اے بوڑھوں، یہ تمہاری پسند کا دین نہیں ہے، اس کو تو میں نے پسند کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دوسری جگہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں بہت سارے ادیان ہیں، دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں، دنیا میں بہت ساری مختلف قومیں مختلف مذہبوں کو ماننے والی ہیں، لیکن میرا رب قرآن میں یوں کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو دین اسلام کے علاوہ کا دین لے کر آئے گا، جو مذہب اسلام کے علاوہ مذہب لے کر آئے گا، جو ایمان کے علاوہ کسی اور بات کو لے کر آئے گا، جو اللہ کی بات کے علاوہ کوئی اور بات لے کر آئے گا، جو اللہ کے کلمے کے علاوہ کسی اور کلمے کو پڑھ کر آئے گا، جو اپنی پیشانی کو اللہ کے علاوہ اللہ کے سامنے جھکانے کے بجائے کسی اور کے سامنے جھکا کر آئے گا، اللہ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو دین اسلام کے علاوہ دین لے کر آئے گا، جو مذہب اسلام کے علاوہ مذہب لے کر آئے گا، اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، یہ اللہ کا چیلنج ہے۔
اللہ کے چیلنج کے سامنے کسی کی ہمت نہیں، اللہ کے چیلنج کے سامنے کسی کی طاقت نہیں۔ اللہ بڑی قدرتوں والا، اللہ بڑی طاقتوں والا، اللہ زبردست ہے، اللہ قہار ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تمام صفات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ تو میری مائیں اور بہنیں، ہمیں تو اللہ نے اپنا پسندیدہ، اپنا محبوب دین عطا فرمایا، اس پر ہم شکر ادا کریں۔ ہاں، میں بارہا کہتا ہوں کہ مسلمان عورتوں کو، مسلمان بیٹیوں کو، مسلمان شہزادیوں کو اس پر فخر کرنا چاہیے کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے کلمے کو ماننے والے ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، ہم فاطمہ کے دامن کو تھامنے والے ہیں، ہم عائشہ صدیقہ کی زندگی پر چلنے والے ہیں، ہم خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی پر مٹنے والے ہیں، اپنی جان کی قربانی دینے والے، اپنی مال کی قربانی دینے والے، اپنی ساری کی ساری دولت اسلام پر لٹانے والے۔ ہمیں تو اس بات کا فخر ہونا چاہیے، او میری مائیں اور بہنیں، ہم تو مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی 50-60 سالہ زندگی ہے۔ اصل ہمارا مسئلہ موت کے بعد کا مسئلہ ہے، اصل ہمارا مسئلہ موت کے بعد قبر کا مسئلہ ہے، اصل ہمارا مسئلہ پل صراط کا مسئلہ ہے، اصل ہمارا مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ یہ دنیا کے مسئلے نہیں ہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے مسئلیاں ہیں، اصل مسئلے تو آخرت کے مسئلے ہیں۔ ہاں، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے وہ دین دیا جس دین کو اللہ نے پسند کیا، جس دین کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تام اور مکمل کر دیا، اور کیا کہہ دیا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا اور اپنی رضا کا پروانہ دے دیا۔ جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بندی دین اسلام کے مطابق زندگی گزار کر آئے گا، اللہ کے کلمے کے ساتھ زندگی گزار کر آئے گا، شریعت سنت کے مطابق زندگی گزار کر آئے گا، مردوں کو حکم دے دیا تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، عورتوں کو یہ پیغام دے دیا، اے ماؤں، اے بہنوں، تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ دنیا کی ناچنے والی لڑکیاں نہیں ہے، تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر موبائل کی اور ٹی وی کی اسکرین پر آنے والی لڑکیاں تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے۔ اور اسلام کی شہزادیوں اور ایمان والیوں اور مسلمانوں اور مسلمان عورتوں، تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ تو عائشہ صدیقہ کی ذات گرامی ہے، تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے ایمان والوں کا حکم ہے کہ اصل ہماری زندگی یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ غیروں والا ہمارا معاملہ نہیں ہے کہ کھا لیا پی لیا مر گئے بات ختم ہو گئی، نہیں نہیں، معاملہ ہمارا آخرت کا معاملہ ہے، معاملہ قبر کا معاملہ ہے، معاملہ پل صراط کا معاملہ ہے، معاملہ میدان محشر کا معاملہ ہے۔ یہ معاملے ہے، یہ گڑیا ہے، بہت کٹھن گڑیا ہے، اسی لیے ہر ایک کو چوکنا بنانے کی اور ہر ایک کو چوکنا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے سے، مختلف رستوں سے اور مختلف عنوانات سے امت مسلمہ کو سمجھایا۔ ہاں، کہ کبھی تو مسلمانوں کو یہ آخرت سنوارنے کے لیے مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ عطا فرما کر رمضان جیسا کہ اللہ کسی نہ کسی بہانے اس امت کے مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، یہ مرد اور عورتیں کسی نہ کسی بہانے اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ اور کبھی
فرمایا کہ ہفتوں کے اندر جمعہ کا مبارک دین کر دے کر یہ کہہ دیا کہ جمعہ کے مبارک دین کے اندر اس دین کی صحیح معنی کے اندر قدردانی کرتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کر لے. یہ قرآن دیا، یہ شریعت دی، یہ سنت دیا، یہ طریقے دیے، یہ زندگیاں دی تاکہ ایمان والا اپنی آخرت کی صحیح معنی کے اندر قدر کر لے. تو خیر بھئی بچے خاموش ہو جاوے، بچے خاموش رہے. بات کو جتنا دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں گے اتنا انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا. اور رمضان جو ہمارے لیے، جو اصل ہمارا جڑنا اسی لیے ہوا ہے کہ رمضان ہمارا کیسے گزرے، رمضان کے اندر ہم کس طرح کے معمولات کریں، اور رمضان کا ایک ایک منٹ، ایک ایک ساتھ اور ایک ایک گھڑی ہماری کیسے صحیح گزرے. اس لیے میری مائیں اور بہنیں آپ کو جوڑا گیا ہے، اس لیے بات کو توجہ سے سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں تو اتنا محبوب دین اللہ نے دے دیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دین پر چلے، اس دین کو 100% اپنی زندگیوں کو اتارے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو، کیا کہا؟ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادھورے نہیں. ہاں اسلام میں کیسے؟ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. میں بارہ کہتا ہوں ہم جمعہ والے مسلمان نہ بنے، ہم کیا ہے سال والے اور عید والے مسلمان نہ بنے، ہم تو 24 گھنٹے ہر لمحہ اپنی زندگی کے ایک ایک ساتھ اور ایک ایک منٹ میں ہم مسلمان رہے، ہماری زندگی اس طرح گزرے. ہاں اس لیے میری مائیں اور بہنیں، ہم جمعہ سے جمعہ تک والے مسلمان نہیں ہیں، ہم ایک عید سے دوسری عید تک والے مسلمان نہیں ہیں، ایک رمضان سے دوسری رمضان تک کے لیے مسلمان نہیں ہیں، ہم تو موت کے آخری سانس تک کے لیے اور موت کے بعد تک کے لیے مسلمان ہیں. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے. وہ بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں، ہاں اسی مسائل کو ہمیں اس دنیا کے اندر حل کرنا ہے. اور اللہ نے ہمیں اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے اس طرح زندگی گزارے کہ رب راضی ہو جاوے اور ہماری یہ دنیا کی زندگی سنور جاوے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کا مسئلہ حل ہو جاوے، قبر کا مسئلہ حل ہو جاوے، پل صراط کا مسئلہ حل ہو جاوے، اور آخرت کا اور حشر کا مسئلہ حل ہو جاوے. اس لیے اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے. تو ہم نیت ارادہ کریں کہ ہم 24 گھنٹے ہر وقت اس استحضار کے ساتھ اور اپنے ذہن کے اندر اس بات کو بٹھاتے ہوئے زندگی گزاریں گے کہ ہم ہر حال میں مسلمان ہیں، ہم ہر حال میں مسلمانوں والی زندگی گزاریں گے. ہاں تو اللہ رب العزت نے ہمیں نوازنے کے لیے، ہمیں کسی نہ کسی بہانے سے اللہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی اس مبارک مہینے کے ذریعے سے، مبارک رات کے ذریعے سے، مبارک دین کے ذریعے سے، مبارک وقت کے ذریعے سے، مبارک لمحات کے ذریعے سے میرا بندہ یا میری بندی میرا قرب حاصل کر لے، مجھے پہچان لے، میری معرفت کے ساتھ زندگی گزار لے، مجھے رب مان کر زندگی گزار لے، میرے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارے اور لاڈل نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے تاکہ اس کی زندگی سنور جاوے. ہاں اس لیے اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے، ان سارے کے سارے مہینوں میں رمضان المبارک کو تمام مہینوں کا سردار بنایا.
جیسے ہفتے میں 7 دن ہے تو ان ہفتوں میں 7 دنوں کے سردار جمعہ کا دن کہاں؟ اور فرمایا کہ ساری کی ساری راتیں ہیں، ان ساری کی ساری راتوں کے اندر سب سے بہترین رات لیلۃ القدر، شب قدر جس کو ہم کہتے ہیں، جو ایک رات 1000 سالوں اور 1000 راتوں کے برابر. انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. ہاں اس رات کی فضیلت ہے. تو اللہ نے ہمیں بہت ہی مبارک مہینہ عطا فرمایا، جیسا میں نے خطبے کے اندر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا آپ کو سنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے کے اندر برکت عطا فرما اور رمضان تک عافیت کے ساتھ پہنچا دے. او میری مائیں اور بہنیں، اللہ نے ہمیں عافیت کے ساتھ رجب کا مہینہ ختم کروا دیا، عافیت کے ساتھ اللہ نے ہمیں یہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے، 2-3 دن کے اندر رمضان شروع ہو جائے گا. یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا قیمتی مہینہ ہے. اتنا قیمتی مہینہ اور اتنا مبارک مہینہ میری مائیں اور بہنیں اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب رمضان المبارک آنے کے کچھ دن باقی ہوتے، شعبان کی آخری دن ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جمع فرماتے اور اپنے صحابہ کو جمع فرمانے کے بعد کیا کہتے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کے آخری دنوں کے اندر جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد ہمیں یوں کہا کہ تم پر بہت ہی بڑا مبارک اور بہت ہی بڑی برکتوں والا خیر والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، تم پر آنے والا ہے. یہ مبارک مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ ہے. بھئی یہ بچے خاموش رہیں، بات جتنا دھیان سے سنیں گے اتنی مزہ آئے گی اور بات سمجھ میں بھی آئے گی. تو کیا کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن کے اندر ہمیں جمع فرماتے اور جمع فرمانے کے بعد ہمیں خصوصی طور پر ایک استقبالیہ خطبہ بیان فرماتے اور فرماتے، اے لوگوں، ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، تم پر ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے. یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے یعنی اس مہینے کے روزے رکھنا تم پر فرض قرار دیے اور اس کی راتوں میں نماز یعنی تراویح پڑھنی تمہارے لیے ضروری قرار دی، اس کے قیام کو تمہارے لیے ثواب کی چیز فرمایا. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی نفلی عبادت انجام دے گا تو اللہ رب العزت اس کو ایک نفل عبادت کرنے پر ایک فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا اور ایک فرض کو ادا کرنے پر 70 یعنی 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. اور جو کوئی اس مہینے میں کیا فرمایا آگے، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ فرمایا کہ جنت ہے. یہ دوسروں سے ہمدردی، ان کے دکھ در کو ختم کرنا، یہ ایسا مبارک مہینہ ہے اس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. یہ اتنا مبارک مہینہ ہے جو شخص اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کرائے گا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر جنت کو سنوارتے ہیں. ہمارے گھر کے اندر اگر شادی کا موقع ہو تو شادی سے پہلے ہم گھر کو سنوارتے ہیں. گھر جیسے ابھی ہمارے عام طور پر الحمدللہ ہم رمضان سے پہلے ہمارا عام رواج ہوتا ہے کہ ہم گھروں کی صفائی کرتے ہیں. گھروں کے اندر سے جو جالے ہوتے ہیں اور سامان ہوتے ہیں، برتن، اس کو اچھی طریقے سے صاف صفائی کر کے رکھتے ہیں اور اس کا ایک اہتمام کرتے ہیں. کیوں؟ رمضان آ رہا ہے. شادی کے موقع پر گھر کو آراستہ کرتے ہیں، رنگ روگن لگا کر گھروں کو سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں. تو میرے مائیں اور بہنیں، رمضان آنے سے پہلے اللہ خود
جنت کو سنوارتا ہے، اور اللہ جب جنت کو سنوارتے ہوں گے تو کتنا بہترین سنوارتے ہوں گے۔ تو اس مبارک مہینے کے اندر سلمان فارسی کہتے، اللہ کے نبی خطبے میں یوں کہتے تھے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر جنت کو سنوارتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر روزے داروں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی اتنی تو قدرت اور طاقت نہیں رکھتا کہ ہر ایک کو روزے دار کو افطار کرائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات ارشاد فرمائی، اور میری مائیں اور بہنیں، کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا یہ روزہ افطار کرانے کے اندر شامل نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی کو ایک پیالہ دودھ کا دے دیا، کسی کو ایک گلاس لسی پلا دی، یا کسی کو ایک گلاس پانی کے ذریعے سے افطار کرا دیا، تو اللہ رب العزت ہمیں وہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جو روزے دار کو روزہ افطار کرانے پر اللہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس روزے دار کے روزے میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ ہاں، اس لیے میری مائیں اور بہنیں، اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے جو بڑی برکتوں والا ہے، جو بڑی مبارک گھڑیوں کے ساتھ ہمارے سامنے چند دنوں کے اندر آنے والا ہے، تو ہم اس کی صحیح معنی کے اندر قدردانی کریں۔ ہاں، اس کی ایک ایک منٹ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی کو صحیح طریقے سے گزارے۔ میں بارہا یہ بات اپنی ماں اور بہنوں کو کہتا رہتا ہوں کہ رمضان کے اندر ہم اپنا ایک ٹائم ٹیبل بناوے، اپنا ایک شیڈیول جماوے، کہ ہم جب تہجد کے اندر اٹھ جاوے تو تہجد میں اٹھنے کے بعد، شہری کی تیاری کرنے کے بعد، ہماری مائیں اور بہنیں اس بات کا خیال کریں کہ کم از کم وضو کرنے کے بعد 2 4 6 8 اللہ جتنی ہمت اور طاقت دے اتنی کیا ہے، ہم تہجد کی نماز کا اہتمام کرے۔ یہ پورے دن کا شیڈیول میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، انشاءاللہ آپ ہمیں دل سے دعائیں دیں گے، ہمارا وقت صحیح گزرے گا۔ ہم تہجد میں اٹھ جاوے، تہجد میں شہری کی تیاری کرنے کے بعد صبح صادق سے پہلے ہم تہجد کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد کم از کم 10 سے 15 منٹ دعاؤں کا اہتمام کرے، اللہ سے لو لگائے، دعائیں مانگے۔ ہاں، یہ وقت اتنا بہترین وقت ہے، اللہ رب العزت اس وقت پر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ہے کوئی بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی دنیا کا طالب جو اپنی ضرورت کو مجھ سے مانگے اور میں اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ یہ کون کہتا ہے؟ کیا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ خود اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اتر کر یہ اعلان فرماتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی اپنی ضرورت کو اور اپنی حاجت کو مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت کو پورا کروں۔ ہاں، تو ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد کیا کریں؟ ہم شہری کھانے کے بعد ہم ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی تو ہم ذکر کریں، جتنا ہم زیادہ ذکر کریں گے اتنا میری مائیں اور بہنیں ذکر کا نور ہمیں عطا کریں گے۔ اللہ، ذکر ایک نور ہے، ذکر اللہ رب العزت سے ہمیں ملانے کا ایک ذریعہ ہے، تو ہم ذکر کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد جب فجر کی اذان ہو جائے تو فجر کی اذان ہونے کے بعد ہم 2 رکعت سنت پڑھ لے، سنت پڑھنے کے بعد فرض نماز 2 رکعت پڑھ لے، اس کے بعد ہم فوراً نہ سو جاوے۔ میری مائیں اور بہنیں، ہم فوراً نہ سو جاوے، بلکہ کیا کریں؟ قرآن کریم کی تلاوت کریں، یا پھر ہم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک، یعنی سورج کے نکلنے تک ہم کیا کریں گے؟ تسبیحات پڑھیں گے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ جب سورج طلوع ہو جاوے، مکروہ وقت نکل جاوے، اس کے بعد ہم
اس کی نماز پڑھیں گے، اشراق کی نماز پڑھیں گے۔ کون سی؟ اشراق کی نماز۔ 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ پہلی 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھنے پر اللہ رب العزت مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دوسری 2 رکعت نماز پڑھنے پر اللہ رب العزت پورے دن کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں، تو ہم اس کا بھی اہتمام کریں۔ اس کے بعد ہم آرام کر لے رہے ہیں، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اپنے گھر کے کام کاج جو باسی کام کاج ہے اس سے اپنے آپ کو فارغ کر لے رہے۔ اس کے بعد اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد موقع ہے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اگر وقت ہو گیا ہے 10 بج چکے ہیں، چاشت کا اہتمام کریں، چاشت کی نماز پڑھیں۔ 4 رکعت ہے، 8 ہے، 12 رکعت چاشت کی نماز پڑھیں۔ یہ نفل نمازیں ہیں، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ اللہ کے نبی شعبان کی آخری دنوں میں یہ کہتے تھے کہ نفل عبادت اللہ رب العزت نفل عبادت کرنے پر رمضان میں 1 فرض کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں، تو ہم اس کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد اگر آرام کا تقاضا ہے آرام کر لے، آرام کا تقاضا نہیں ہے، ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز پڑھ لے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اچھا ہم جتنی بھی رکعتیں ہیں، فجر میں 4 رکعت تو پوری پڑھے، ظہر میں 12 رکعت پوری پڑھے، عصر میں 8 رکعت، عصر کی 8 رکعت پوری پڑھے، مغرب کی 7 رکعت کو پوری پڑھے، عشاء کی 17 رکعت اور 20 رکعت تراویح کی پوری ادا کرے۔ ہاں میں آپ کو بعد میں کچھ مسئلے مسائل بھی بتاؤں گا جو بہت ضروری اور اہم ہے، لیکن میں ایک ترتیب سے بات کر رہا ہوں، بات کو سنیں۔ تو ہم ظہر کی نماز پوری 12 پڑھیں گے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اس کا اہتمام کریں۔ مجھے وہ بات بڑی اچھی لگتی ہے جو شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر لکھی ہے۔ وہ اپنے گھر کا ایک معمول اور اپنے گھر کی مستورات کا معمول بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مجھے اپنے گھر کی مستورات پر فخر ہے، مجھے اللہ کا شکر اس پر میں ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسی ہمارے گھر کے اندر مستورات کو توفیق عطا فرمائی کہ اتنا گھر کا کام کاج اور گھر کا کاروبار کرتی ہوئے دن میں رمضان مبارک میں 15 20 پارے اور پورا ایک قرآن ایک دن کے اندر ختم کر لیتی ہیں۔ وہ میری ماں اور بہنیں، ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اگر ہم تھان لے ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ ہاں ایسے بھی عورتوں کو اللہ نے بڑا نوازا ہے۔ ہاں عورت جب تھان لیتی کسی بات کو تو اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ ہاں کہتے ہیں نا کہ گھر کے اندر تھان لیتی ہے نا تو شوہر کا بھی نہیں چلتا ہے۔ ہاں کیوں کہ عورت نے تھانا ہے، عورت چیز ہی ہے، اللہ نے عورت کو بنایا، عورت مخلوق ہی ایسی اللہ نے بنائی ہے نا، وہ کسی کو بھی منوا دیتی ہے۔ تو میری ماں اور بہنیں، ہم ٹھان لے کہ ہم روزانہ 15-20 پارے روزانہ پڑھیں گے، اگر اللہ ہمت دے طاقت دے تو روزانہ ایک ختم کریں گے۔ یہ کوئی بڑی بات، کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے کرنا بہت آسان ہے۔ ہاں اور وہ بہت ساری وہ مائیں بہنیں ہوگی جو گھر میں نہ ان کو کچھ کام کاج ہے، کیونکہ گھر کے اندر بہو ہے تو گھر کے سارے کام وہ بہو نپٹا دیتی ہے۔ اب بچے سنبھالنے ہیں اور عبادت کرنی ہے، ان ماں اور بہنوں کے لیے تو بڑی آسانی ہے کہ رمضان میں تلاوت کرتی رہے۔ کیوں میں یہ تلاوت رمضان میں زیادہ کرنے کا زور اس لیے دیتا ہوں کہ اس کا تعلق رمضان کے اندر قرآن کریم کے ساتھ بہت ہی زیادہ اور بہت ہی گہرا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہی مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ ہاں تو اس کے خود حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ رمضان میں جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، اور بعض روایتوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سنتے تھے، اور خود بعض روایتوں میں کہ جبرائیل سناتے تھے، اللہ کے نبی سنتے تھے، اور بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سناتے تھے۔ تو یہ دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، اور وہ مقرب فرشتہ اللہ کا محبوب فرشتہ حضرت جبرائیل وہ بھی کرتا تھا، تو ہمیں تو اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، تو ہمیں تلاوت کا زیادہ اہتمام۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟
جلدی سے ہم اپنے کچن کے اندر کیا ہے کھانے کی افطاری کی اور کھانے کی تیاری میں لگ جائیں گے. ہم عصر سے پہلے تک اپنے گھر کے سارے کام کاج سے فارغ ہونے کی فکر کریں گے. کیا کریں گے؟ جتنا ہو سکے اتنا جلدی ہم اس سے نپٹ جائیں گے. اس کے بعد عصر کی اذان ہو جاوے. عصر کی اذان ہونے کے بعد مصلی بچھا کر عصر کی 8 رکعت پوری پڑھ لیں گے. 4 سنتیں 4 فرائض. اس کے بعد تسبیحات کی پابندی کریں گے. جیسے فجر کے نماز کے بعد تسبیحات کی پابندی، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد تسبیحات کی پابندی. اب ہم کیا کریں گے کہ افطاری کا سامان تیار کرنے کے لیے اس کی تیاری میں لگ جائیں گے. اب جب افطاری کی تیاری ہم افطار کے وقت سے آدھا پونا گھنٹے پہلے کر لیں. کیوں؟ کہ جب افطار کا وقت ہو اس سے 10-15 منٹ پہلے، بلکہ میں تو کہتا 15-20 منٹ پہلے ہم سارے کے سارے گھر کی مائیں اور بہنیں اور ہمارے بچے اور ہماری چھوٹی چھوٹی بچوں سب کو اس سے فارغ کرنے کے بعد ایک گول دائرہ بنا کر، جس طرح ہم تعلیم کے اندر جس طرح جڑ کر بیٹھتے ہیں اس طرح سب کو بٹھائیں گے. بٹھانے کے بعد کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. کیا کریں گے؟ جس طرح مقبولیت کا، دعا کی مقبولیت کی جو گھڑیاں اور جو وقت ہے اس کے اندر ایک وقت افطار کے وقت کا ہے، تو اس وقت ہم کچھ کام نہیں کریں گے، بس دعاؤں کا اہتمام. اگر ہمیں دعا مانگنا نہیں آتی اپنی زبان میں مانگے. اللہ ہر زبان کو جاننے والا ہے. اللہ خالق کائنات ہے تو ہر زبان کو جاننے والا ہے. اپنی زبان کے اندر دعا مانگے. یہ بھی مانگتے نہیں آتا ہے تو ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی کتابیں رکھی ہے تو اس کتاب کے اندر دیکھ کر دعائیں مانگے. ہاں اگر یہ بھی نہیں ہے تو ہمارے گھر کے اندر زیادہ پڑھی لکھی بہو یا بیٹی یا کوئی گھر کے اندر ایسی ماں ہے تو دعا منگوائے، سارے آمین کہیں. ہاں یہ مقبولیت کا وقت ہے تو دعا مانگیں گے. کب تک دعا مانگیں گے؟ جب تک کہ افطار کا وقت نہ ہو جائے. جب افطار کا وقت ہو جائیں گے افطاری کی دعا، مسنون جو دعا ہے وہ دعا کا اہتمام کریں گے. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت فتقبل. یہ جو مسنون دعا ہے اور بھی بہت ساری دعائیں اس کا کیا کریں گے؟ اہتمام کریں گے. دعا پڑھنے کے بعد افطار کر لیں گے. افطار کرنے کے بعد فوراً ہم مغرب کی اذان ہو جائے نماز پڑھ لیں گے. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کھانے کا تقاضا ہے، بہت ساری ماں اور بہنوں کا تراویح کے بعد کا معمول ہوتا ہے، بہت سی کا مغرب کے بعد فارغ ہو جائیں گے. فارغ ہونے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ عشاء کی تیاری کریں گے. جب عشاء کی اذان ہو جائے گی، عشاء کی اذان ہونے کے بعد عشاء کی نماز 17 رکعت پوری پڑھیں گے. 17 رکعت پوری پڑھیں گے. اس کے بعد 20 رکعت تراویح کی پڑھیں گے. اب تراویح کی 20 رکعت کے اندر جن ماں اور بہنوں کو 10 سورتیں صرف آتی ہیں، علم تر سے لے کر ناس تک صرف 10 سورتیں آتی ہیں، تو پہلی 10 رکعت میں 10 سورتیں اور دوسری 10 رکعت میں 10 سورتیں. اور جن ماں اور بہنوں کو صرف 2 یا 4 سورتیں آتی ہیں، یہ مسئلے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دھیان سے سننا انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. جن کو صرف 2 ہی سورتیں آتی ہیں یا 4 ہی سورتیں آتی ہیں تو پہلی 2 رکعت میں جن کو 2 سورتیں آتی ہیں وہ 2 سورتیں پڑھیں گے. واپس تک دوسری 2 رکعت پڑھیں گے. اس سے پہلے 2 سورتیں، تو یہ 2 سورتیں 20 رکعت کے اندر پڑھتی رہیں، کوئی مذائقہ نہیں. اور جن ماں بہنوں کو 4 آتی ہے وہ 4 پڑھتی رہیں، کوئی مذائقہ نہیں، ہماری نماز ہو جائے گی. 1 رکعت میں 1 سورت، دوسری رکعت میں دوسری سورت، تو یہ ہماری 2 سورتیں 2 رکعت میں ہو گئی، کافی ہے. یہ ہماری 2 رکعت ختم ہو گئی. اب تیسری رکعت، یہ جب دوسری 2 رکعت شروع کریں گے واپس وہ 2 سورتیں پڑھیں گے، ہو جائے گی. اسی طرح 4 والی. اس کے علاوہ بہت ساری ماں اور بہنیں بہت زیادہ پڑھی ہوئی ہے، بہت ساری صورتیں آتی، جیسے بہت ساری ماں اور بہنوں کو پورا پارہ مکمل ہے، اما یتساءلون سے لے کر ناس تک، بہت سو کو والضحیٰ سے لے کر ناس تک. تو جتنا ہمیں قرآن کریم کا حصہ یاد ہے وہ تراویح میں پڑھے. مثال کے طور پر ہمیں والضحیٰ سے ناس تک صورتیں یاد ہے تو پہلی رکعت میں ہم کیا پڑھیں گے؟ سورہ ضحیٰ پڑھیں گے، والضحیٰ واللیل اذا سجی. دوسری رکعت میں الم نشرح لک پڑھیں گے، تو یہ 2 رکعت ہماری ہو گئی. اب تیسری رکعت میں ہم کیا پڑھیں گے؟ وہ 3 پڑھیں گے. چوتھی رکعت میں اقرا بسم پڑھیں گے. اگر
पहली रकात में हमने वो 3 पढ़ ली, इकरा बिस्मी नहीं आती है तो कोई मुजाहिदा नहीं, इन्ना अंजल्ला पढ़ लेंगे। अगर इन्ना अंजल्ला नहीं आती है, कुल हुवल्लाह आती है, वो पढ़ लेंगे। लेकिन तरतीब ये रहेगी कि पहले यहाँ जैसे जुहा से शुरू किया तो जुहा पढ़ेंगे, ये सिर्फ 2 रकात हो। फिर जितना हमें कुरान का हिस्सा याद है उसको हम तरावी में पढ़ सकते हैं। तरावीह पढ़ने का मामूल बनावे हमारी कोई भी औरत और हमारी कोई भी माँ बहन तरावी को न छोड़े। ये सुन्नत मौक्कदा है, सुन्नत है, लेकिन उसका बहुत ही बड़ा अजर सवाब है, बहुत ही बड़ा अजर। जैसे हम कुरान करीम के हल्के जो माए और बहन अल्लाह के रास्ते में निकली उनको मालूम है कि वो कुरान करीम के हल्के लगाने से पहले ये फजीलत सुनाते हैं कि एक हर्फ बावुजू पढ़ने पर इतनी ने क्या, एक हर्फ सुनने पर इतनी ने क्या, एक हर्फ पढ़ने पर और बगैर वुजू पढ़ने पर इतनी ने क्या, सुनने पर एक कोई पढ़ रहा है उसको हम सुन रहे उस पर एक ने की। तो हम तो खुद पढ़ रहे हैं, कितने सारे हरूफ पढ़ेंगे तो मेरी माएँ और बहनें हमारे नामा अमाल के अंदर कितनी सारी ढेर सारी नेकियां जमा हो जाएगी। और ये हमें कब काम आएगी? जब ये हमारी दुनिया की आंखें बंद होगी ना, उस वक्त काम आएगी। तो उसका एहतिमाम करें हमारी माँ और बहनों, तरावी का एहतिमाम। हाँ, एक मसला कौन सा कि जिन माँ और बहनों को वक्त है, शरई उज़्र है, तो माँ और बहनें क्या करेगी? नमाज नहीं पढ़ेगी, रोजा नहीं रखेंगी। जैसे नमाजें माफ है, सबको मालूम है, किसी को मालूम ना हो समझ ले मसला। नमाजें हालत के अंदर शरई उज़्र की वजह से माफ है। अब मिसाल के तौर पर रमजान के अंदर किसी औरत की आदत 5 दिन की है, उसको मसला लाहिक हो गया, शरई उज़्र है, रोजा नहीं रख पा रही है, तो 5 दिन के रोजे की कज़ा रमजान के बाद करना जरूरी है, लाजिम है, फर्ज है। रोजे माफ नहीं है, समझ में आया? नमाज माफ ये समझते हैं, रोजा माफ नहीं है। हमारा दीन कितना आसान, कितना महबूब दीन कि कितना लिहाज किया गया कि एक महीने के अंदर एक औरत की आदत 5 दिन है, तो 5 दिन की नमाजें महीने के अंदर उसकी अगर कज़ा हो जाए तो दिन की 5 नमाजें, 5 दिन की 25 नमाजें, तो महीने की 25 नमाजें उसके लिए पढ़ना और बहुत बोझ महसूस होगी, इसलिए अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। लेकिन पूरे साल में 30 रोजे और इस 30 रोजे में 5 रोजे कज़ा हो जावे तो मेरी माए और बहनें, अल्लाह ने कहा तो ये तो पूरे साल में रखना तुम्हारे लिए आसान है, इसलिए ये रोजे माफ नहीं है, रोजे रखना जरूरी है। अच्छा, किसी औरत रोजे से थी, कोई औरत रोजे से थी, दौराने रोजा सुबह सादिक शहरी कर ली, रोजे से थी, लेकिन मसला लाहिक हो गया, शरई उज़्र है, क्या करे? तो रोजा तो उसका रोजा खत्म हो गया, रोजा तो खुद ब खुद टूट गया, अब खाने पीने से रुकी रहेगी। हाँ देखो, इस बात का भी ख्याल रखे, अगर हम शरई उज़्र की वजह से रोजा हम नहीं रख सकते, लेकिन हम रोजेदार की मुशाबहत तो इख्तियार कर सकते हैं कि रोजेदार जिस तरह खाने पीने से बचा हुआ इस तरह हम भी बचे रहें। उस पर भी अल्लाह में क्या है, अल्लाह को अदा भी बहुत पसंद है ना, इसलिए उसका एहतियाम। अच्छा, तो मैं मसला अर्ज कर रहा था, एक औरत ने सुबह में रोजा रखा, जोहर के वक्त या असर के वक्त या किसी भी वक्त में शरई उज़्र लाहिक हो गया, रोजा उसका खुद ब खुद खत्म हो गया, तो अब खाने पीने से रुकी रहेगी, रोजेदारों की नकल करेगी। हाँ, ये अल्लाह को बड़ी अदा बहुत पसंद है। अब क्या करे? तो इस रोजे की कज़ा, हाँ ये रोजा तो हमारा टूट गया, इसलिए इस रोजे की भी कज़ा करेंगे। समझ में आ गई बात? इस रोजे की भी कज़ा करेंगे, ये मसला है। तो ये मैंने पूरे दिन का शेड्यूल आपको बता दिया। अब इशा की तराबी पढ़ने के बाद 20 रकात मुकम्मल तराबी पढ़ने के बाद अब क्या करेंगे? जल्दी सो जाएंगे। क्या करेंगे? जल्दी सो जाएंगे। और सोते हुए जितने भी सोने के मामूलात हैं, तस्बीहात हैं, आयतुल कुर्सी है, सूरह मुल्क है, सूरह यासीन है, जितना हमें आता है तमाम के तमाम पढ़े और दुआओं का एहतिमाम करें। सोने से पहले की दुआ पढ़ें, उठकर दुआ पढ़ें, ये सारी मसनून दुआओं का एहतिमाम करें। ये मैंने सुबह से लेकर
सोने तक का पूरा शेड्यूल आप तक पहुंचा दिया है। अगर आपने, अल्लाह करे ये हमारे माए और बहनें इसको अगर दिल पर ले लेगी और इस शेड्यूल के मुताबिक अगर इंशाल्लाह हमारा वक्त गुजरेगा तो हमारा रमजान सही गुजरेगा। इसके अंदर एक खास बात, जो हमारे पास मोबाइल है जरूरत की चीज है, लेकिन मैं माँ और बहनों से दरखास्त करता हूं कि मोबाइल में नेट का बिल्कुल इस्तेमाल न करें। हमें जरूरत नहीं है, बिल्कुल न करें। खास तौर पर रमजान में सिर्फ जरूरत के लिए हम छोटा बैलेंस करावे, नेट वाला नहीं, छोटा बैलेंस। उससे फायदा क्या होगा, जब बड़ा नेट वाला बैलेंस ही हमारे फोन में नहीं होगा तो हमें शैतान दूसरी बात समझाएगा ही नहीं कि ये देखना वो देखना। समझ में आ गई बात? इसलिए मोबाइल से परहेज करें, ज्यादा से ज्यादा वक्त कुरान में, तिलावत में, जिक्र में, अस्कार में, उसके अंदर एहतिमाम करें। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, तो मिंबर पर चढ़ने के बाद सहाबा से अर्ज किया, मिंबर के करीब हो जाओ। मिंबर के करीब सहाबा हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सीढ़ी मिंबर की पहले पगथिये पर कदम मुबारक रखा और क्या फरमाया, आमीन। जब दूसरे पर कदम मुबारक रखा फिर फरमाया आमीन। जब तीसरे पर कदम मुबारक रखा फिर फरमाया आमीन। जब बात खत्म हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के मजमे के अंदर बैठे, सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तो आपने अजीब व गरीब कारनामा अंजाम दिया, इससे पहले हमने आपको इस तरह नहीं देखा था कि आपने पहले पगथिये पर, पहली सीढ़ी पर जब कदम रखा तो आमीन कहा, दूसरे पर आमीन कहा, तीसरे पर, क्या बात है? ओ मेरी माए और बहनें, इस हदीस को ध्यान से सुनना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबाओ, ओ मेरे सहाबा, जब मैंने मिंबर पर पहला अपना कदम रखा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बद्दुआ की कि हलाक हो जी यो शख्स जो रमजान का मुबारक महीना पावे और उसके बाद भी मगफिरत न करावे। तो मैंने कहा आमीन। मैंने जब दूसरे पर कदम मुबारक रखा तो हज़रत जिब्राइल कौन है? तमाम फरिश्तों के सरदार। हाँ, तमाम फरिश्तों के सरदार। तो जब मैंने दूसरे पर कदम रखा तो उस फरिश्ते ने, हज़रत जिब्राइल ने फिर बद्दुआ फरमाई। क्या बद्दुआ फरमाई? हलाक हो जी वो शख्स जिसके सामने आकाए मदनी ताजदार मदीना फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए और वो आमीन न कहे और वो दुरूद न भेजे, वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहे। मैंने कहा आमीन। जब मैंने तीसरे पर कदम मुबारक रखा तो ये जिब्राइल ने यह बद्दुआ इरशाद फरमाई, हलाक हो जी वो शख्स जिसके माँ बाप हयात हो और वो उसकी खिदमत कर कर अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक न बनाए। मैंने उस पर भी आमीन कहा। और मेरी माए और बहनें, ये कोई मामूली बद्दुआ नहीं है, ये बद्दुआ करने वाला फरिश्तों का सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उस पर आमीन कहने वाले मेरे और आपके आका शहंशाह बतहा ताजदार मदीना फख्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह रहे हैं। वो दुआ, वो बद्दुआ कैसे कबूल नहीं हो सकती जिस बद्दुआ को देने वाले फरिश्तों के सरदार हो और जिस आमीन को कहने वाले रसूलों के सरदार हो। वो दुआ जरूर, वो बद्दुआ जरूर कबूल होगी। इसलिए मेरी माए और बहनें, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी इस बद्दुआ के मुस्तहिक हो जावे। अल्लाह ने हमें रमजान अता किया है, ये रमजान का मुबारक महीना अल्लाह में अता करने जा रहा है, तो उसके अंदर हम अपने आप की मग़फ़िरत करा देवे। हाँ, अपने आप की मग़फ़िरत करा देवे। वक्त बहुत होने जा रहा है, लेकिन कुछ मसाइल हैं, कुछ बातें हैं, मैं आपको सुनाता जाऊं। बाद में पूरे रमजान में हमें बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आज आपको जोड़ लिया है। ये रमजान के मुताल्लिक आपको बातें कही गई, उसके साथ साथ हम एहतिमाम करें सदकात का। किसका भाई? सदकात। दो तरह के सदकात हैं, एक सदकात नाफिला है, एक तो खैर खैरात है, ये तो करना ही है, और एक सदकात वाजिबा जिसको हम ज़कात कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़कात कहते हैं। तो ज़कात निकालना हर बालिग मर्द औरत पर फर्ज है। अब ज़कात
اتنی بات تو پکی ہو گئی، ہر مرد عورت پر بالغ پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب کس پر فرض ہوتی ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، بات مسئلہ دھیان سے سننا، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کی قیمت ہو۔ اب مثال کے طور پر ایک عورت کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہے اور 20 تولہ چاندی ہے، اب اس دونوں کی قیمت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو جاتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور کسی کے پاس آدھا تولہ سونا ہے، 1 تولہ چاندی ہے اور کچھ رقم ہے، نقد پیسے ہیں، جیسے 10,000 20,000 نقد پیسے ہیں، اب ان تمام کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اگر مال ہو جاتا ہے تو ان تمام پر زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہے؟ فرض ہو جاتی ہے۔ اب ہمارا عام طور پر ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں رمضان سے رمضان حساب کر کے زکوٰۃ نکالنے کا معمول ہے عام طور پر، الحمدللہ، اور ماشاءاللہ ہماری مائیں اور بہنیں بہت سی نکالتی ہیں، لیکن یہ مسئلے کی ناواقفیت کی وجہ سے بیچاری بہت ساری رہ جاتی ہیں۔ اب گزشتہ رمضان ایک عورت نے 3 تولے کا کوئی رقم خریدی اور 10 یا 5 تولے کی کوئی چاندی کی رقم خریدی تھی، اب گزشتہ رمضان سے پہلے خریدی تھی، اب یہ رمضان ہو گیا، اس پر سال کیا ہو گیا؟ گزر گیا، تو شرط کیا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اگر مال ہو جاتا ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے، سال ہو جاتا ہے، اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ہم کیسے حساب کریں گے؟ تو ہمارے پاس جتنی بھی رقم ہے اس کا حساب، مثال کے طور پر 4 تولہ سونا ہے اور 20 تولہ چاندی ہے، اس کی رقم ہو گئی، اب ہم پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو ہم اپنے شوہر کو کہیں گے کہ بھائی، باپ کو، شوہر کو، ہمیں کسی بھی محرم کو کہیں گے کہ بھائی ہماری اتنی رقم ہوتی ہے، اب اس کا بازاری بھاؤ نکالیں گے۔ بازاری بھاؤ کیا ہے کہ ابھی تقریباً آج کے حساب سے میں نے دیکھا تو 67 یا 68 اتنے 1000 روپے سونے کا بھاؤ ہے، اب بھاؤ نکالیں گے اور اس پر کیلسی لگائیں گے کہ 4 تولہ سونا کا اتنا بھاؤ ہوتا ہے، چاندی کا اتنا بھاؤ ہوتا ہے، تو 5 لاکھ روپے، 6 لاکھ روپے، جو بھی ہمارا حساب نکلے اس کا 2.5% نکالنا ہے۔ کتنا؟ 2.5%۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 100 روپے میں سے 2.5 روپے، تو اس کا حساب نکالنا ہے۔ اس کا حساب نکال کر کیا کریں گے؟ اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ کیا کریں گے؟ زکوٰۃ دیں گے۔ اب زکوٰۃ کے مستحق کون؟ یہ تو ہم زکوٰۃ نکالنے والے کہہ دیا، یہ مسئلہ زکوٰۃ نکالنے والوں کا میں نے بیان کر دیا۔ اب زکوٰۃ کے مستحق کون؟ تو فرمایا کہ زکوٰۃ کے مستحق وہ لوگ ہیں جن کے پاس کیا ہے؟ اتنی رقم نہیں ہے، اتنی رقم ضرورت کے اندر بھی نہیں ہے، جیسے کھانے پینے کی چیزیں ضرورت ہیں، رہنے کے لیے مکان ضرورت ہے، یا گدے ہے، بستر ہے، یہ ساری ضرورت۔ اگر کسی کے پاس ضرورت کا اتنا سامان ہو جاتا ہے اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کوئی بالکل غریب اور نادار ہے اس کو ہم دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کے مستحق اپنے قریبی رشتہ دار۔ کون؟ اپنے قریبی رشتہ دار۔ قریبی رشتہ دار مسئلے معلوم کر لیں، اس کی بڑی تفصیل ہے، وقت کم ہے اس لیے میں یہ سارے مسائل کھول کر بیان نہیں کر سکتا ابھی۔ اپنے قریبی رشتہ دار دیں گے۔ اب ہمارے پاس مال بچ جاتا ہے تو کس کو دیں گے؟ اپنے محلے میں رہنے والے مسلمان۔ الحمدللہ۔ اب اپنے محلے میں رہنے والے مسلمان، اس کو دے دیا۔ اب بھی مال بچا ہے تو کیا کریں گے؟ اپنے اطراف کے مسلمان، اپنے اطراف کے بھی ہو گیا، مال رہ جاتا ہے، اپنے مدارس ہیں، اور اسی طرح کیا ہے؟ اپنے قرب و جوار کے مدارس ہیں، جتنے بھی ہیں، اس کے بعد دور دراز کے مدارس، ان سارے کی ساری جگہوں پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ دینے سے پہلے پوچھ لے کہ کیا ہم ایسے آدمی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ میرے گمان کے مطابق الحمدللہ اب ہمارے سماج میں ایسے لوگ بہت کم ہیں، نہ کے برابر، ایسے لوگ بہت کم ہیں، اس لیے ہم مسئلے معلوم کر کر زکوٰۃ دیں گے۔ یہ زکوٰۃ کے متعلق بات ہو گئی۔ اس کے بعد ایک ہمارے سامنے 3 عشرے ہیں رمضان کے۔ پہلا عشرہ
رحمت کا، دوسرا مغفرت، اور اس کے بعد تیسرا آگ سے خلاصی کا۔ اس عشرے کے اندر عام طور مسجدوں کے اندر اعتکاف کا معمول ہوتا ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے نا فضائل رمضان کے اندر کیا لکھا ہے کہ جس طرح مائیں اور بہنیں مرد حضرات مسجد کے اندر اعتکاف کرتے ہیں، اس طرح مائیں اور بہنیں گھروں کے اندر بھی اعتکاف کریں۔ جیسے ہمارے گھر کے اندر عام طور پر ایک کمرہ ہوتا ہے جہاں ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو اسی کمرے کے اندر ہم اپنے گھر کے کام کاج کرتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر کے 10 دن اعتکاف کرے۔ 10 دن نہیں کر سکتی، کم از کم آخری 3 دن اہتمام کرے، اور اس کے اندر ایک رات ہے شب قدر، اس رات کا اہتمام کرے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے، مختلف روایتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 21 ہے، تا کراتے 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، یہ ساری کی ساری راتیں کیا ہے؟ عبادت کی، جاگنے کی۔ ہم جاگے، زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ عبادتیں کریں۔ تو یہ بات ہو گئی اعتکاف کے اعتبار سے، اور ایک بات ہو گئی شب قدر کے اعتبار سے۔ اس کے بعد آخری بات صدقۃ الفطر۔ یہ مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ الحمدللہ ہم بیانات اور جمعہ وغیرہ میں مردوں کو یہ مسئلے سمجھا دیتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ موقع ملا ہے تو آپ تک بھی یہ مسئلہ سمجھا دوں۔ صدقۃ الفطر، صدقۃ الفطر اس شخص پر واجب ہے چاہے وہ بالغ ہو یا نہ ہو۔ ہر عاقل پر صدقۃ الفطر واجب ہے، ہر مسلمان پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ کون مسلمان؟ جن کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو یا ضرورت سے زائد چیز ہو، اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ 52.5 تولا چاندی کے بقدر۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ صدقۃ الفطر تو عام طور پر ہمارے سماج کے ہر گھرانے کے اندر کیا ہے؟ واجب ہو جاتا ہوگا، اس کے باوجود بھی مسئلہ پوچھ کر پھر نکالے۔ لیکن اس کی ترتیب یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں چھوٹا بچہ ہے تو اس کا بھی صدقۃ الفطر ہے، بوڑھا ہے اس کا بھی ہے، ہاں ہر ایک کا صدقۃ الفطر نکالیں گے۔ کتنا نکالیں گے؟ تو صدقۃ الفطر 2.25 کلو گیہوں یا اس کے بقدر۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ 2.25 کلو گیہوں کا ایک صدقۃ الفطر تقریباً 50-60 روپے ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو گیہوں کا کیوں نکالے؟ حدیث میں کشمش، سوکھی کھجور کا بھی ذکر ہے، یہ جو کھجور ہم کھاتے ہیں اس کھجور کا بھی ذکر ہے، سوکھی کشمش دراکش کا ذکر ہے۔ تو اس کی قیمت علماء سے پوچھ کر نکالے، 300 روپے ہوتی ہے، اور کشمش کا بھاؤ ہے تو اس کے حساب سے 900 روپے 800 روپے، جو مختلف بھاؤ ہے تو اس کے حساب سے اللہ نے مال دیا۔ تو ایک ایک صدقۃ الفطر ہر ایک کا گن گن کر نکالنے کی فکر کریں۔ یہ صدقۃ الفطر رمضان سے، یہ عید سے پہلے نکالنا کیا ہے؟ ہم سب پر ضروری ہے۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں آپ تک پہنچا دی۔ اللہ کرے کہ ہمارا رمضان بھی صحیح گزرے، اور جیسے میں نے اگر آپ کو کہا اس طرح اگر ہم فکر کے ساتھ اور اپنے موبائل کو سائٹ میں رکھ کر اعمالوں کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا وقت گزاریں گے ہم، تو یہ رمضان ہمارے لیے بڑا کیا ہے؟ مبارک بنے گا، اور ہمارے لیے بڑی برکتوں والا بنے گا۔ ورنہ میری مائیں اور بہنیں، آج کل تو وقتوں کے اندر بھی برکت نہیں ہے۔ یہ ابھی ایسا لگتا ہے کہ رمضان گئے بھی 1-2 مہینے ہو گئے اور واپس رمضان آ گیا، یہ رمضان بھی چلا جائے گا، کیا معلوم۔ دیکھو میں نے بھی جمعہ میں بھی کہا کہ بہت سارے حضرات، ہماری مائیں اور بہنیں بہت ساری گزشتہ بھی ہمارے ساتھ رمضان میں ساتھ تھی، آج وہ نہیں ہے۔ آج بہت سارے رشتہ دار ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں ساتھ تھے، آج وہ اللہ کے حوالے ہو چکی ہے۔ تو کیا معلوم یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو، ہمیں آئندہ رمضان میسر ہو یا نہ ہو۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس رمضان کو صحیح طریقے سے وصول کرنے کی فکر کریں، اور یہ زکوٰۃ پوری کے پوری نکالیں۔ ہاں گن گن کر ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ گن گن کر نکالیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو زکوٰۃ نکالنے پر جو فضیلتیں ہیں، زکوٰۃ نہ نکالنے پر جو وعیدیں ہیں، وہ آپ کو سناتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کا ایک ایک روپیہ، ہمارے پاس جتنی بھی رقم ہے اس ساری کی ساری رقم کا حساب کریں۔ ہاں میں تو یوں کہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو اس کو ناپ کر بالکل
اس کا حساب کر کے اپنے شوہر کے ذریعے سے اس کا حساب کرانے کے بعد پوری کی پوری زکات نکالے، کم نہیں نکالے۔ اگر زائد نکل جائے گی اس پر اللہ میں اجر دے گا، کم نکلے گی ہم زکات پوری ادا کرنے والے شمار نہیں ہوگے، اس لیے ہم پوری کے پوری زکات کا ایک ایک روپیہ گن گن کر کیا ہے مستحقوں تک پہنچاوے۔ انشاءاللہ اللہ ہمارے اس دینے کو قبول کریں گے اور ہمارا مال بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ بہت سارے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں لیکن وقت ہو رہا ہے، ایک مختصر بات عرض کر دوں کہ ایک جگہ ایک عورت کی کچھ رقم غائب ہو چکی تھی، ایک عورت کی کچھ رقم غائب ہو چکی تھی، تو بات آئی کہ مولانا اس طرح کا مسئلہ ہے، رقم غائب ہو چکی ہے، کچھ پڑھنے کا ہو یا کچھ عمل ہو تو بتا دیجئے۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ بھائی آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، آپ کی رقم کی جو زکوٰۃ ہے وہ نکالتے ہیں؟ تو مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کہتے زکوٰۃ تو نکالتے لیکن پوری گن کر نہیں نکالتے، ایسے ہی دے دیتے ہیں اندازے سے۔ میں نے کہا اندازے سے نہیں چلتا، ہمارا تو ہر ایک کے اندر نصاب ہے، ہر ایک کے اندر کیا ہے اس کا جو نکالنا ہم پر ضروری ہوتا ہے، جو فرض ہوتا ہے پورا نکالنا ہے۔ تو اس عورت کو میں نے کہا کہ آپ ارادہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم پوری کے پوری زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو اس عورت نے نیت کی، ارادہ کیا، اتفاق سے وہ رقم 1.5 سال کے بعد، کتنے 1.5 سال کے بعد گھر کی صفائی کرتے ہوئے گھر میں سے مل گئی۔ اب واپس مسئلہ پیش آیا اور سب رقم مل گئی، کیا کریں؟ میں نے کہا پہلے تو آپ صدقہ نکالیں، صدقہ نکالنے کے بعد جتنے سال کی زکوٰۃ آپ پر فرض ہوئی تھی باقی تھی اس کا حساب کر کے پوری زکوٰۃ نکالیں۔ تو میری ماں اور بہنیں، یہ ہمارا جو مال ہے، یہ ہماری رقم ہے، یہ ہمارے سونے اور چاندی کے داغن ہیں، ہماری زکوٰۃ نکالنے سے پاک ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم ارادے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم پوری کے پوری کیا کریں گے، زکوٰۃ نکالیں گے۔ زائد نکل جائیں گی اس پر کوئی مذائقہ نہیں لیکن کم نہ نکلیں۔ اللہ رب العزت سے دعائیں ہیں، اللہ رب العزت یہ چند باتیں آپ تک جو پہنچائی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ماشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھروں کو دیندار بنانے کے لیے نمازوں کا اہتمام، 5 وقت کی نماز ہماری ضائع نہ ہو، وضو کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھے اور دین کی باتیں ان کو سمجھاویں۔ فضائل رمضان اپنے گھروں کے اندر دیکھو، فضائل رمضان کی تعلیم ابھی سے شروع کر دیں، فضائل رمضان کی تعلیم ابھی سے شروع کر دیں۔ ہم ماشاءاللہ یہ تعلیم کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس یہ پورا ایک جو نصاب ہے نا، اس نصاب کے مطابق روزانہ گھر کے سارے لوگوں کو بٹھا کر فضائل رمضان کی تعلیم کریں۔ یہ نوٹ اور پین آپ تک پہنچائیے تو مجموعہ لکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے اندر ہمارے گھروں سے بہت سارے لوگ اللہ کے راستے کے اندر نکلیں گے یہ دین سیکھنے کے لیے۔ کیوں کہ مبارک مہینے کے اندر مبارک کام کے لیے بہت سارے حضرات نکلتے ہیں، تو ہم بھی اپنے گھروں سے 3 دن کے لیے اپنے بھائی کو، بیٹے کو، شوہر کو اور باپ کو اللہ کے راستے کے اندر نکلنے کی کیا ہے فکر اور ایک فضا اور ماحول بناوے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا